أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ما النجاة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. انہوں نے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جہنم سے حفاظت کی کیا صورت ہے؟ کیا کام کرنے سے ہمیں نجات مل جائے؟ صحابہ کرام کے اکثر سوال اسی طرح کے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم جنت کیسے داخل ہو پائیں گے؟ کوئی پوچھتے جہنم سے کیسے حفاظت ہوگی؟ کوئی سوال کرتے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ کوئی سوال کرتے کہ ہم عذاب سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کا سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں بیان کی. یہ تین کام کر لو، جہنم سے تم کو حفاظت، نجات حاصل ہو جائے. پہلا کام، املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کا مالک بن کر رہو. یعنی پہلے سوچو پھر بولو. ظاہر ہے جھوٹ، غیبت، چغلی یہ تو حرام ہے. لایانی سے بھی اپنی زبان کو بچاؤ. حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک آدمی کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ لایانی کام سے، لایانی بات سے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو کشادہ محسوس ہو. یعنی گھر میں تم کو زیادہ رہنے کو جی چاہے. باہر کے غلط ماحول کے بجائے اپنے گھر میں رہو. کسی عالم نے کیا خوب کہا ہے، حَالَ الزَّمَانِ لِلسُّكُونِ وَالْمُلَازَمَةِ لِلْبُيُوتِ وَالْقَنَاعَةِ لِلْقُوتِ. یہ زمانہ خاموش رہنے کا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے کا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے روزی مل رہی ہے اس پر خوش رہنے کا، قناعت کرنے کا زمانہ ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ گھر میں رہے. حدیث میں ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آدمی فتنے کو جھانکنے کے لیے باہر نکلے گا اور فتنہ اس کو کھینچ لے. اب سمجھیے راستے میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک آدمی چلا گیا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. جو ہے جب وہ گیا اسی وقت پولیس آ گئی اور اسی بیچارے کو پکڑ کے لے گیا، حالانکہ وہ دیکھنے گیا تھا. تو فتنہ کو جھانکنے گیا تھا، فتنہ اس کو اپنے جو ہے دائرے میں لے لیا، اپنے ان کو دبوچ لیا. تو اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑو. اور تیسری بات آپ نے فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی غلطیوں، گناہوں پر روتے رہو. كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاؤُونَ، ہر انسان خطا کار ہے. بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ روئے. تو آپ نے تیسرا کام یہ فرمایا،
حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہے اعتکاف میں عام طور سے یہ حدیث سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لگتا ہے یہ حدیث اعتکاف والوں ہی کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یعنی اعتکاف والوں پر مکمل یہ حدیث منطبق ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم اعتکاف میں ہیں، مسجد میں پڑے رہنا ہے، جو ہے ہر وقت ذکر و تلاوت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اپنے گھر بلکہ اللہ کے گھر میں پڑے ہیں اور موقع ہے توبہ کرنے کا، رونے کا، اللہ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگنے کا۔ تو حضرت فرماتے تھے لگتا ہے یہ حدیث معتکفین کے بارے میں وارد ہوئی۔ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ حضرت بڑے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جس کو سید الفارقہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت ہیں، اس کے سردار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب مکہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک بڑے عالم تھے مولانا صادق الیقین صاحب۔ وہ عالم بھی تھے اور حکیم اور طبیب بھی تھے، چنانچہ مکہ مکرمہ میں حدیث شریف پڑھاتے تھے اور حکمت کا نسخہ بھی لکھتے تھے۔ اس زمانے میں جڑی بوٹیوں سے لوگ علاج کرتے تو نسخہ بھی لکھتے تھے۔ تو وہ مرید تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ان کو اوراق اشعار بتائے، انہوں نے پابندی کے ساتھ اوراق اشعار جو ہے ذکر و اذکار وہ کرتے رہے، لیکن خاطر کا فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مولانا آپ کی طرف سے محنت میں کوئی کمی نہیں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ جو وظیفہ آپ کو دیا ہوں آپ پوری دلچسپی سے محنت سے اس کو ادا کر رہے ہیں اور الحمدللہ مجھ ناچیز کی طرف سے توجہ میں بھی کوئی کمی نہیں، میں مکمل آپ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کے دل پر اذکار اور تلاوت کا نور نہیں چڑھ رہا، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ گنگوہ جائیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس۔ حالانکہ مولانا رشید احمد گنگوہی یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ہی کے مرید تھے، انہی کے متعلق تھے، انہی کے خلیفہ تھے، اپنے ان کے چھوٹے تھے، لیکن مولانا صادق الیقین صاحب کو مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس حضرت نے بھیجا، چنانچہ وہ مکہ سے سفر کر کے گنگوہ پہنچے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات انہوں نے کی اور اپنے سب احوال بتائے کہ یہ میرے معمولات ہیں، لیکن حضرت حاجی صاحب نے ایسا فرمایا اور آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت نے سب سن کر فرمایا کہ کچھ دن کے لیے آپ پڑھنا پڑھانا بند کر دیں اور حکمت اور نسخہ لکھنا یہ بھی بند کر دیں، یہ دونوں کام بند کر دیں۔ چلیے نسخہ لکھنا، مریضوں کو کا علاج کرنا یہ تو کسی طرح دنیاوی کام بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن پڑھنا پڑھانا حدیث پڑھانا ایک خالص دینی کام ہے۔ لیکن حضرت نے اس سے بھی ان کو منع کر دیا کہ یہ بھی آپ موقوف کر دیجیے کچھ دنوں میں، اور حضرت نے ان کو یکسوئی کے ساتھ اوراد و اوزار وظائف میں لگا دیا۔ کچھ دن گنگوہ رہے، اس کے بعد واپس بھیج دیے۔ چنانچہ جب وہ مکہ مکرمہ گئے اور حضرت حاجی صاحب سے ملے، حضرت حاجی صاحب ایک نظر دیکھ کر فرمانے لگے الحمدللہ مقصد حاصل ہو گئے، الحمدللہ مقصد حاصل ہو گئے، یعنی جو ہے اذکار، تلاوت
اس کا نور دل پر چڑھ گیا۔ دیکھیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کیا کرائے تھے، جو ہے یکسوئی، دوسرے کاموں سے جو ہے دل کو ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرائے۔ حالانکہ جو کام وہ کر رہے تھے وہ بھی دینی کام تھا، لیکن ان کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ ان کا دل کبھی جو ہے پڑھنے پڑھانے کی طرف ہوتا، کبھی ان کا دل جو ہے نسخہ لکھنے، مریضوں کو دیکھنے کی طرف متوجہ ہوتا، سب طرف سے ہٹا دیا۔ تو اس لیے یکسوئی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں رہتے تھے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے ساتھ۔ اس وقت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، اردو فارسی پڑھتے تھے۔ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی کے کمرے کے باہر کئی کئی گھنٹہ آنکھ بند کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے، اور مولانا شیخ زکریا صاحب بچہ تھے، بھتیجا تھے، وہ کتاب یاد کرتے رہے۔ کبھی کچھ غلط یاد کرتے تو حضرت مولانا الیاس صاحب انگلی سے اشارہ کرتے، یہ غلط، زبان سے کچھ نہیں بولتے، اور بعد میں پھر اس کی اصلاح کرتے۔ اس طرح یکسوئی کے ساتھ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 6 مہینہ یکسوئی اختیار کر لے تو میں ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا دوں۔ تو یکسوئی کہ آدمی جو ہے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے، اپنے کام میں لگا رہے، یہاں وہاں نہ پھرے، اس کو کہتے ہیں یکسوئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 کام آدمی کر لے تو ان کو یکسوئی حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے یکسوئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہاڑ میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، سب سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ اسلام میں رہبانیت اس طرح گاؤں رشتہ ناطہ کو توڑ کر پہاڑ میں جا کر عبادت میں لگ جانا یہ جائز نہیں۔ یکسوئی کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن 4 چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے، 4 چیزوں کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا۔ ابھی حضرت ماسٹر صاحب نے ان میں سے 3 باتوں کا دعا میں تذکرہ کیا۔ ایک اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، ایک اپنے کان کی حفاظت کرنا، ایک اپنے دل کی حفاظت کرنا، یہ 3 چیزیں دعا میں بھی ہیں، اور ایک اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ غلط چیز کی طرف نگاہ نہیں اٹھانا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ مسجد میں پڑھے، بازار میں جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بدنظری ہوگی، کوئی نہ کوئی غیر محرم سامنے آئی جاتی ہے، نظر پڑھی جاتی ہے، اللہ نے اس سے بچایا۔ اب ہم کو زبان بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، گپ شپ کے بجائے ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ جیسا کہ اس دن بتایا تھا کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عزیزو پیارو، خوب کھاؤ، خوب سو، باتیں نہ کرو، گفتگو نہ کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور ظاہر ہے جب بات نہیں ہوگی تو کان کی بھی حفاظت ہوگی۔ کوئی غیبت کرتا ہے تو کوئی سنتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے تو کوئی سنتا ہے۔ اگر جو ہے بولے گا نہیں کوئی تو سنے گا بھی نہیں، کان کی بھی حفاظت ہو، اور دل کی حفاظت ہو۔ اللہ کے سوا دل کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے، اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 4 باتیں جن کو حاصل ہو گئی، چاہے بڑے مجمع میں ہو، وہ یکسوئی ان کو حاصل ہو۔ وہ گویا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ گھر میں گھسے رہو، اس پر ان کا عمل ہو۔ تو یکسوئی ہی کے لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا یہ جو ہے خانقاہی نظام چلتا ہے، تاکہ تمام چیزوں سے منقطع ہو کر آدمی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ یکسوئی ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔
چاہے عالم علماء ہوں، چاہے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں، چاہے دین کے کسی بھی شعبہ میں کام کریں۔ دیکھیے سورہ الم نشرح میں اللہ نے اپنے لاڈلے نبی سے کہا کہ اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، کہ جب آپ فرصت میں رہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، عبادت میں لگ جائیں۔ اب بتائیے اللہ کے رسول کس کام میں تھے؟ کوئی آپ کا کاروبار تو تھا نہیں، کوئی فیکٹری تو تھی نہیں کہ آپ دنیا کے کام سے فرصت میں ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دین ہی کے کام میں ہوتے، دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، تعلیم کرتے، لوگوں کو پڑھاتے، لیکن اللہ نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب میرا ہی کام ہے، لیکن اس میں بیچ میں آدمیوں کا واسطہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کچھ دیر کسی واسطہ کے بغیر بس میرے ساتھ رہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کسی اجتماع میں جاتے تو اس کے بعد رائے پور یا سہارنپور جاتے اور 3 دن اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ اجتماع میں جہاں خالص دین کی بات ہوتی ہے، لوگوں کی وجہ سے جو ہے دل میں ایک میل پیدا ہو جاتا ہے، اس میل کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں بزرگوں کی ایک خانقاہ میں آ کر اعتکاف کرتا ہوں۔ تو یکسوئی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے تو ان کے لیے تصوف کے تمام مراتب کو حاصل کرنا، اونچے مقام تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی ٹریننگ اور مشق یہاں کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، اور سب سے زیادہ اہمیت ہے زبان کی حفاظت، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے نبی نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 2 چیزوں کی مجھ سے ضمانت دے تو میں ان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرم، جو ہے دونوں میں ہڈی نہیں ہے، بغیر ہڈی والے یہ 2 چھوٹے چھوٹے عضو ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس کی حفاظت کر لے تو میں ان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی پوری حفاظت کریں، غیبت سے بچیں، لایانی سے بچیں، گپ شپ سے بچیں۔ مسجد میں جو ہے بلا وجہ باتیں کرنا یہ منع ہے، اعتکاف میں ہے، ضروری بات ہے کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آباد کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر امرود بیچ رہا ہے اور دن بھر چلاتے رہے امرود لے لو، امرود لے لو، امرود لے لو، تو اس چلانے کی وجہ سے ان کے دل پر کوئی میل نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت کی وجہ سے چلا رہا، ان کی روزی اس چلانے سے وابستہ ہے، اللہ نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک آدمی اگر بلا وجہ کسی سے پوچھے کہاں جا رہے تھے، آپ ادھر سے جا رہے تھے، کوئی ادھر سے آ رہے تھے، ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ لایانی بات ہے۔ بھائی وہ کہاں جا رہا ہے اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ ہمارے بہت سے عزیز بچے فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں آسان میں حضور بولتے ہیں مولانا کی جگہ، حضور کہاں ہے؟ مگر اس سے تم کو کیا مطلب کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے؟ میں کہا میں جہاں بھی رہوں اس سے تو مسئلہ پوچھنے سے کوئی متعلق بات نہیں۔ تو یہ عادت بن گئی ہے، بلا لایانی بات، بھائی کون کیا کر رہا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، جس چیز سے ہم کو مطلب نہیں ہم کو اس میں نہیں پڑھنا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی خانقاہ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں ہمارے حضرت دعوت برکاتہم عالیہ کی خانقاہ لگتی ہے، وہ مسجد میں گھستے ہیں تو مسجد ہی سے نکلتے ہیں، ان کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس مدرسے میں کہاں پر کون سا کمرہ ہے، کہاں مہمان خانہ ہے، کہاں پر کیا ہے، کہاں پر کیا ہے۔ بلکہ ایسے بھی جو ہے معاملہ ہے کہ کئی سالوں تک ایک مدرسے میں گئے لیکن مدرسے کے باؤنڈری کا انہوں نے چکر نہیں لگا، جو
جو ہے چپل کھول کے اندر گھسے تو نکلنے کے دن جو ہے چپل پہن کر نکلے۔ تو اپنے کام سے ہم کو کام رکھنا چاہیے۔ اس لیے جو چند ایام ہم یہاں جو ہے دیے رہے ہیں، اس میں کل جیسا کہ مفتی ابو بکر صاحب نے فرمایا تھا کہ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ شب قدر ملے، شب قدر یہ اعتکاف کا اہم مقصد ہے، لیکن پورا مقصد نہیں ہے کہ یہی مقصد ہو، کیونکہ فضائل اعمال ہی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور جو ہے 20 رمضان کو آپ نے اعلان کر دیا کہ وہ رات ابھی آئی نہیں ہے، وہ آئندہ عشرہ میں وہ رات ہے، اور اس رات کی علامت مجھے بتا دی کہ جو ہے بارش ہوئی اور میں کیچڑ میں سجدہ کیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ 21 کی صبح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ کا اثر دیکھا، بارش ہوئی، چھپڑ سے پانی ٹپکا اور سجدے کی جگہ میں مٹی لگی اور مٹی تھی اور بھیگ گئی اور آپ کی پیشانی میں لگی۔ تو گویا کہ 21 کو شب قدر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ اخیر تک کا اعتکاف کیے۔ معلوم ہوا اعتکاف کا ایک اہم مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے، لیکن یہ بھی اہم مقصد ہے کہ اس اعتکاف کی برکت سے ہم جو ہے یکسوئی حاصل کرنے والے بنتے ہیں، جو ہے اپنے کام سے کام رکھنے والے بنتے ہیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والے، کان کی حفاظت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، دل کی حفاظت کرنے والے بنتے ہیں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی 4 چیزوں کی حفاظت کا نام ہے خلوت، یکسوئی، جو ہے جن کو یہ 4 باتیں حاصل ہو گئی، چاہے وہ مجمع میں بیٹھا ہے پھر بھی وہ خلوت میں۔ اس لیے ہم ان دنوں کی قدر کریں، جو معمولات ہیں ان معمولات میں پابندی سے شرکت کریں، اور جیسا کہ پہلی رات میں بتایا گیا تھا، تلاوت، ذکر و تسبیح، کلمہ طیبہ کا جو وظیفہ فضائل اعمال کے ہی حوالے سے بتایا گیا تھا، ان کاموں میں ہم اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔